سامعین اکرام، یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ سورہ نجم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے لیے میں اس آیت مبارکہ کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو لوگ آج محنت اور مزدوری سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ آج بے روزگاری کو پسند کرتے ہیں، کام کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا جو اپنی عادت بنانا نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے بندوں سے خطاب کیا، بندو جو کچھ انسان کے لیے ہے، جو کچھ انسان کے لیے وہ کوشش کرتا ہے اس کو ضرور دیا جاتا ہے۔ انسان جو کچھ کوشش کرتا ہے اس کا بدلہ ضرور دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ غور کر کے دیکھیں، یہ جتنے بڑے بڑے بنگلے بنائے ہوئے والے لوگ ہیں، یہ جتنے بڑی بڑی عالیشان کاریں خریدے ہوئے لوگ ہیں، یہ جو عالیشان زندگی گزار رہے ہیں، جن کے پاس ڈھیر سارا روپیہ پیسہ پڑا ہوا ہے، آپ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیجئے کہ اس میں ہر کوئی حرام کا کمایا ہوا نہیں ہے۔ اس میں ہر کوئی جو ہے حرام کے پیسے جو ہے لوٹ مار کر کے پیسے لیا ہوا نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاس یہ غلط فہمی ہے، ہم کسی آدمی کے پاس مال دیکھتے ہیں، کسی آدمی کے پاس پیسہ روپیہ دیکھتے ہیں، کسی آدمی کے اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھی خوشحال زندگی دیکھتے ہیں تو غریبوں کے ذہن میں، جو لوگ کام چوری کرتے ان کے ذہن میں، اور جو امیری کو پسند نہیں کرتے ان کے ذہن میں یہ بات تھاٹے مارتی ہوئی ان کے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے کہ یہ لوگ حرام کا مال کمائے ہوئے ہیں، یہ لوگ ناپاک مال سے اپنے جو ہے عیش و عشرت پورے کر رہے ہیں، یہ لوگ کسی کا مال لوٹے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ گندی ذہنیت ہے۔ ایسی فطرت سے، ایسی گندی ذہنیت سے ہر مسلمان کو توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہر بڑا آدمی نعوذ باللہ لوٹ مار کر کے بڑا نہیں بنتا۔ یہ الگ بات ہے، اس میں چند لوگ ضرور ہیں جن کا مال ڈکیٹی کا ہے، جن کا مال لوٹ مار کا ہے، لیکن ان کی اگر آپ فیصد نکال لیں تو میں سمجھتا ہوں وہ بمشکل 5% لوگ ہوں گے، لیکن باقی کے 95% لوگ بالخصوص مسلمان جو ہیں وہ الحمدللہ محنت کر کے پیسہ کماتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں۔ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ نے عزت و ثروت سے نوازا ہے، جن کو اللہ نے شان و شوکت سے نوازا ہے، ان 95% لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھو انہوں نے محنت کر کے پیسہ کمایا ہے، مزدوری کر کے پیسہ کمایا ہے، محنت لگن جستجو سے پیسہ کمایا ہے، اور ان کا پیسہ اور ان کی محنت اللہ رب العزت نے ان کو دکھا دیا، ان کی محنت کوشش کا بدلہ اللہ نے ان کو دکھا دیا۔ اللہ نے ان کو خوشحال زندگی اس لیے عطا کی ہے کیونکہ یہ دن رات کوشش کرتے رہے ہیں، اللہ کے لیے محنت کرتے رہے ہیں، تجارت کرتے رہے ہیں، ملازمت کرتے رہے ہیں، ہر وقت ترقی کی طرف سوچتے رہے ہیں، آگے بڑھنا ان کا جذبہ بنا ہے، محنت کرنا ان کی کوشش بنی ہے، جب جا کے اللہ نے ان کو سرفراز کیا۔ اور انہوں نے کوئی 1 سال 2 سال یا 6 مہینے 8 مہینے محنت نہیں کی، بلکہ انہوں نے لگاتار مسلسل 20 سال سے یہ محنت کرتے آ رہے ہیں۔ آج اللہ ان کو ایک خوشحال زندگی عطا کیا ہے، ان کو ایک اچھے دن دیکھنے کا موقع مل رہا ہے، وہ اچھی سوسائٹی کو مینٹین کر رہے ہیں، وہ اچھے کھانے کھا رہے ہیں، وہ اچھا لباس پہن رہے ہیں، وہ اچھا کاروبار کر رہے ہیں، وہ اپنی خاندان کو اچھے سے اچھا مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے الا مگر وہی ہے ما سعی، جو کچھ وہ کوشش کرتا ہے، جو کچھ وہ محنت کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو ضرور دیا جائے گا۔ محنت کرنے کے بعد نامراد نہیں لوٹا ہو جاؤ گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کوشش کرنے کے بعد اللہ محروم نہیں کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ کی جستجو ہو اور آپ کی تڑپ ہو، آپ کی لگن ہو، آپ کا ٹارگٹ ہو، اللہ رب العزت اس میں آپ کو ہرگز ناکام
نہیں کرے گا اللہ رب العزت آپ کو کامیابی کے راستے سے ضرور گزارے گا۔ جو کام میں آپ محنت کرتے ہیں، حلال کا کام ہو، جائز کام ہو، جو چیز میں آپ کوشش کرتے ہیں وہ چیز کا تعلق شریعت میں اجازت کا ہو تو اللہ رب العزت ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں ذرا غور کیجئے گا، یہ جو اللہ رب العزت کا ایک اور حکم میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کے اندر ایک سمجھنے کا نقطہ ہے، قابل غور نقطہ ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْمُسَلْمَانِ نہیں کہا، لِلْمُسْلِمِ نہیں کہا اللہ نے، لِلْمُسْلِمِ إِلَّا مَا سَعَى نہیں کہا، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ کہا۔ یہ لفظ انسان میں مسلمان بھی ہے، یہ لفظ انسان میں غیر مسلم بھی ہے، یہ لفظ انسان میں کافر بھی ہے، یہ لفظ انسان میں ہر مذہب والا ہے۔ اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے؟ انسان جب کوشش کرتا ہے تو نواز دیا جاتا ہے، چاہے وہ کوشش کرنے والا غیر مسلم ہو، ذرا سبحان اللہ بولیے، چاہے وہ کوشش کرنے والا مسلمان ہو، چاہے وہ کوشش کرنے والا دبلا ہو، موٹا ہو، گورا ہو، کالا ہو، جو محنت کرے گا سرفراز کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کبھی بھی محنت کرنے والوں کو مایوس نہیں کرتا، شرمسار ہونے نہیں دیتا، ذلیل و رسوا ہونے نہیں دیتا۔ آج اگر مسلم معاشرے کا ایک بڑا طبقہ بھیک مانگنے میں لگا ہوا ہے، قرضے مانگ رہا ہے، بچی کی شادی کے پیسے مانگ رہا ہے، لوگوں کے پاس سے جو ہے پیسے سود پہ مانگ رہا ہے، حرام کی دولت کمانے میں لگا ہوا ہے، حرام طریقوں کے استعمال میں لگا ہوا ہے۔ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ تو بولے مولانا میرا سونے کا کاروبار ہے۔ ارے بولا ماشاءاللہ اتنے بڑے آدمی ہیں آپ، سونے کا کاروبار کرتے ہیں؟ جی ہاں مولانا، وہ اسمگلنگ کا تھوڑا سونا آتا ہے، اس میں سے ہم کو جو کچھ مل جاتا ہے ہم لیتے ہیں اور اس کو وائٹ میں بیچ دیتے ہیں۔ میں بولا استغفر اللہ، آپ 2 نمبر کا مال لیتے ہیں اور 1 نمبر میں بیچ دیتے ہیں، یہ تو حرام کی کمائی ہو گئی۔ مسلمان حرام کی کمائی اگر کمانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حرام کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ یہ بھی نقطہ سن لیجیے آپ، اگر وہ حلال کی محنت کرنا چاہتا ہے تو اللہ حلال کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اگر وہ حرام کے راستے کی طرف جانا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے حرام کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اگر نیکی کی طرف چلنا چاہتا ہے تو اللہ نیکی کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ کا بندہ اگر برائی کے راستے کی طرف چلنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے برائی کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ہم نے پوچھا اے اللہ تو نے یہ راستے ان کے لیے آسان کیوں کیے؟ کہا جو میری طرف آنا چاہتا ہے میں اس کی مدد کر دیتا ہوں، اور جو دوزخ کی طرف جانا چاہتا ہے اس کے لیے وہ راستے ہموار کر دیتا ہوں، اس کے لیے وہ راستے بنا دیتا ہوں۔ تو اب بندے کے اوپر ہے، چاہے تو آپ حلال کے کاروبار کی طرف توجہ کریں یا حرام کے کاروبار کی طرف توجہ کریں۔ اگر آپ حلال کے کاروبار کی طرف توجہ کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے میں خود اپنے بندے کا مددگار بن جاتا ہوں، میں خود اپنے بندے کا مددگار بن جاتا ہوں، اور میں اس بندے کو پسند کرتا ہوں جو بندہ اللہ کی راہ میں حلال کی روزی اور رزق کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے، محنت اور کوشش کرتا ہے۔ اب ذرا غور